السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سال دوم کے انشاء پردازی کے حصے کے سب سے اہم سوال مضمون نویسی پر گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ مضمون نویسی کا سوال 20 نمبر کا ہے، اسی لیے سیکنڈ ایئر میں اس سوال کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے اور یہ سب سے طویل سوال بھی ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم مضمون کے اقسام پر کچھ گفتگو کریں گے۔ مضمون کی اقسام پہ ایک نظر ڈال لیں تو مضامین ادبی، سیاسی، مجلسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی، تعلیمی، تخیلی یا متفرق مضامین ہو سکتے ہیں۔ ادبی مضامین پہ ہم نظر ڈالیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے جیسے علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں کچھ لکھا جائے، یا میرا پسندیدہ شاعر، اس میں بھی حضرت اقبال پہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ سیاسی مضامین پہ ہم ایک نظر ڈالیں تو طلبہ اور سیاست، قانون اور تلوار، قلم اور انصاف، اس قسم کے مضامین جو ہیں انہیں ہم سیاسی مضامین قرار دے سکتے ہیں۔ انہی مضامین میں مسئلہ کشمیر یا مسئلہ فلسطین کو بھی شامل کر لیجئے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مجلسی یا سماجی مضامین کی، تو مجلسی مضامین میں وہ باتیں جو عموماً لوگوں میں ڈسکس ہوتی ہیں، جیسے جہیز کی لعنت، خواتین کے حقوق، ہمارے رسم و رواج، یہ چیزیں مجلسی یا سماجی مضامین میں آتے ہیں۔ اور انہی میں کچھ اور موضوعات کا آپ اضافہ اگر کر لیں کہ سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، معاشرے میں فضائی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے، رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہے، بے روزگاری ہے، توانائی کا بحران ہے، تو یہ بھی ہمارے سماج سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی مضامین کا اگر ہم ذکر کریں تو جن کا تعلق ہمارے اسلام سے ہے، جیسے اسلام اور مساوات، اسلامی زندگی کا نظام، اسلامی معاشرہ، یہ وہ موضوعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمیں اسلام کی طرف رغبت دلاتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں۔ اخلاقی مضامین کی طرف دیکھیں تو اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد، والدین کی اطاعت، آپس میں اتفاق اور اتحاد، معاشرہ اور اتحاد آج کی ضرورت، اس طرح کے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی مضامین پہ ایک نظر ڈالیں تو تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم، مخلوط تعلیم، موجودہ نظام تعلیم، یہ ہمارے تعلیمی موضوعات سمجھے جاتے ہیں۔ تخیلی مضامین جن کا تعلق ہماری سوچ سے، ہمارے تخیل سے ہے، جن چیزوں کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، جیسے اگر میں وزیر اعظم ہوتا، یا چاندنی رات کا نظارہ، کچھ ایسے موضوعات جو متفرق میں آ جاتے ہیں، جیسے کسی صحت افزا مقام کی سیر، کتب بینی کا فائدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عزیز طلباء کسی بھی مضامین کی اقسام میں چیزیں آتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، لیکن زیادہ پیچیدگی میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایک نظر میں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مضامین جو 2-3 ہمیں دیے گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک موضوع پر ہم نے لکھنا ہے تو یہ کس قسم کا مضمون ہے۔ اصل چیز جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ مضامین کے حصے کیا ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی مضمون کے عزیز طلبہ 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون، اور اس کا اختتام، جس میں ہم کسی بھی بات کا نتیجہ نکالتے ہیں یا بحث کا نتیجہ، اس سے کیا ہمیں حاصل ہوا۔ چنانچہ آپ بھی مضامین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے لکھیں گے، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بات کو سمیٹیں ہم۔ تو عزیز طلبہ، تمہید کیا ہے؟ وہ شروع کا بڑا پیراگراف، جس میں 1 یا 2 پیراگراف، جس میں ہم کسی بھی موضوع پر مضمون لکھتے ہوئے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر حصہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ آپ کی تمہید مضبوط اور جاندار اور خوبصورت اور دلکش جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ حصہ تمہید کا، یہاں سے آپ بات کا آغاز کریں گے، اور اسی طرح سے آپ جب مضمون کا اختتام کریں گے، بحث کا حاصل نکال لیں گے، نتیجہ اخذ کریں گے، تو وہ آپ کا آخری اختتامی حصہ بھی مضبوط اور جاندار اور کسی نتیجے پر پہنچتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ تمہید اور آپ کا اختتام جو ہے،
یہ ایک بڑے پیراگراف پر یا 2 چھوٹے پیراگراف پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تمہید 1 یا 2 پیراگراف، اگر ایک لکھنا ہے تو وہ بڑا پیراگراف ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو 2 چھوٹے پیراگراف میں تقسیم کرنا ہے تو وہ درمیانے سے 2 پیراگراف ہونے چاہیے جس میں آپ کی تمہید، بات کا آغاز ہو، اور یہی انداز آپ نے اختتام کے ایک بڑے پیراگراف یا 2 چھوٹے پیراگراف میں رکھنا ہے۔ اصل چیز نفس مضمون ہے جس پر ہمیں کئی پیراگراف اور کئی صفحات لکھنے پڑیں گے، اور اس میں ہم اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے دلائل سے ہم ان کو لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مضمون پھر لکھا کیسے جائے، کتنا ہونا چاہیے گا۔ آپ کا مضمون وہ موضوع آپ نے چننا ہے جو آپ کو آسان لگے اور جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں، تاکہ ہمارا مضمون طویل ہو سکے۔ آپ اگر کسی ایسے مضمون کا انتخاب کریں گے جو آسان نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو آپ اس پر زیادہ نہیں لکھ پائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ آسان مضمون کا انتخاب کریں، ایسے مضمون کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں۔ مضمون لکھتے ہوئے ایک چیز کا بہت خیال کرنا ہے، آپ نے ہیڈنگز یا سرخیاں نہیں دینی، مضمون میں سرخیاں ہرگز نہیں دینی، اور آپ اس کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ کہیں سرخیاں نہیں دیتے، ہیڈنگز نہیں دیتے، تو پھر آپ پیراگرافز کو اختیار کرتے ہیں۔ موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں، فضول باتیں شامل مت کریں، اپنے موضوع پر رہیں، ورنہ پیپر چیک کرنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں، آپ کے نمبر کٹنے کا اندیشہ ہے۔ اپنے جملے کو یا کسی بات کو، کسی دلیل کو بار بار مت دہرائیں، یہ بھی اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں۔ پیراگراف بنا کر مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا یہ مکمل سوال جو ہے یہ کم از کم 5 صفحات کا ہونا چاہیے، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں باقی سوالات زیادہ طویل نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کو زیادہ طویل نہیں رکھا گیا کہ ایک طویل مضمون لکھنے کا آپ کو مارجن دیا جائے۔ سوال بھی یہ 20 نمبر کا ہے، تو آپ کو کم از کم 5 صفحات لکھنے چاہیے۔ 5 صفحات کا مضمون لکھیے، پیراگراف بنا کر مضمون لکھیے، اور اس میں سرخیاں ہرگز مت دیں۔ آسان اور زیادہ معلومات والا موضوع چنیں، موضوع سے ہٹ کر باتیں مت کریں۔ ہاں، البتہ آپ اپنی بات کو، اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو جاندار ثابت کرنے کے لیے آپ کسی آیت کا، حدیث کا ترجمہ شامل کر سکتے ہیں، موضوع کے حوالے سے کوئی مناسب شعر لکھ سکتے ہیں، مشہور شخصیات کے اقوال میں سے کوئی چیز شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا مضمون طویل بھی ہو جائے گا، جاندار بھی ہو جائے گا، اور دلیل سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کا مضمون خود ثابت کرے گا کہ آپ نے عمدہ مضمون لکھا ہے۔ اپنی خوش خطی کو بھی برقرار رکھیے۔ اب ہم کچھ اہم مضامین پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم پاکستان 23 مارچ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کو 14 اگست یوم آزادی پر مضمون دیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم یا ان کی شخصیت پر، علامہ اقبال کی شاعری پر، قومی زبان کی اہمیت، نظام تعلیم آج کل کس طرف رخ اختیار کر رہا ہے، تعمیر وطن میں طلباء کا کیا کردار ہے، معاشرے میں عورت کا اسلامی معاشرے میں کیا مقام ہے، انٹرنیٹ یا موبائل کے فائدے اور نقصانات پر آپ کو مضمون دیا جا سکتا ہے، زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے، معاشرے میں کیا برائیاں ہیں، وقت کی پابندی کتنی اہم ہے، محنت میں کیسے عظمت ہے، کسی میچ، میلے، تہوار کا آنکھوں دیکھا حال پوچھا جا سکتا ہے، کالج میں ہونے والی محفل نعت یا کالج کی کسی تقریب یا جلسہ تقسیم انعامات کے بارے میں، کسی مقام کی سیر کے بارے میں آپ کی زندگی کا کوئی یادگار سفر، اتحاد مسلمین، فرقہ بندی کو بھلا کے اتحاد ہونا چاہیے، معاشرے میں توانائی کا بحران ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، منشیات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، پسندیدہ شخصیت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر لکھ سکتے ہیں، پسندیدہ شاعر ہو تو علامہ اقبال پہ لکھ سکتے ہیں، وہاں پر مضمون تیار کیے، یہاں کام آ جائیں گے منی لانڈرنگ، کرپشن، مسئلہ کشمیر، اور کچھ اور ہماری زندگی کے اہم موضوعات جو ہیں ان پر آپ مضمون تیار کیجئے، اور یاد رکھیے آسان مضمون کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہوں، سرخیاں ہرگز مت دیں، موضوع پر رہیں، جملوں کو دہرائے مت، سرخیاں مت لکھیں، پیراگراف بنائیں، کم از کم 5 صفحات کا مضمون لکھیں، خوش خط لکھیں،
آیت حدیث کا ترجمہ، شعر، اقوال شامل کر کے اپنے مضمون کو